السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ تو آپ نے ٹائٹل سے، تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ بے اولاد جوڑوں کے لیے شاندار وظیفہ ہے۔ 40 دن تک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، جو کہ ابھی آگے چل کے آپ کے اسکرین پر تھوڑی دیر میں جو ہے شو ہو جائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بندہ رہنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے تبھی ہماری ساری مشکلات حل ہوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے نیند سے بیدار نہیں ہو سکتے، تو آپ رات کو سوتے وقت اپنے دماغ میں ایک الارم سیٹ کر لیں کہ میں صبح نماز کے لیے اٹھوں گا یا اٹھوں گی۔ اور اگر ساتھ میں آپ کے پاس اگر الارم کلاک ہو یا موبائل ہو تو اس میں اپنے لیے صبح کی نماز کے الارم سیٹ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ خود اٹھیں گے۔ ساتھ میں آپ جب ایسا کرتے رہیں گے نا، تو ایک دن آئے گا کہ آپ کی آنکھیں نماز کے لیے جو ہے بیدار ہو جائیں گے، پھر آپ نماز پڑھیں گے۔ بہترین یہ طریقہ ہے۔ اور اگر آج تک آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، آپ ان کو قضا پڑھ لیجئے تاکہ آپ گناہ سے بچ جائے۔ پڑھتے رہیے اس طرح۔ اور ساتھ میں ہو سکے تو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیا کرے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ آپ کے اس دن کے ہر کام میں آسانی کے لیے ہے، آپ کی دلی خواہش پوری ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت آپ سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ رزق کے لیے کافی بہتر ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ عشاء کے وقت آپ سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، جو کہ قبر کی عذاب سے بچاتی ہے۔ عشاء کے وقت آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے ہر شے سے کافی ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ عشاء کے وقت جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ پھر اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کی دل کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی میں آپ اگر ہو سکے تو دن میں قرآن کا ایک رکوع پڑھ لیجئے، لیکن پڑھیے ضرور۔ اور ساتھ ہی میں زندگی میں اپنے ذکر و اذکار شامل کر لیجئے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ اگر استغفر اللہ پڑھیں گے تو اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ جیسے کہ استغفار پڑھنے سے ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ ہمارے دن کے ایسے کئی سارے کام ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے اتنا آسان کام تھا، یہ ہو گیا۔ نہیں، اس کو آسان بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ کام آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں استغفر اللہ سے دل کی خواہش بھی پوری ہوتی ہے، جو کہ آپ کو اندازہ نہیں، لیکن جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے نا، آپ کو خود اندازہ ہوگا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دن میں اگر ہو سکے 1000 بار، 100 بار، 5 بار، 10 بار، جتنے بھی آپ کو ٹائم ملے، 500 بار، جتنا بھی آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو یا سلام ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ یہ صحت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ آپ اس کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب آپ دعا کریں، دعا سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں اس میں اپنے لیے خیر لازمی طلب کریں، اپنے گھر والوں کے لیے خیر لازمی مانگیں، کیونکہ جس چیز میں آپ کے لیے خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کے لیے خیر ہوگی، وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر دعا کے آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا کو مکمل کیجیے۔ اس طرح جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور تہجد کے نفل بہترین نفل ہے۔ اگر ہو سکے تو تہجد کے نفل پڑھیے، لیکن ہر چیز میں بار بار بتا رہی ہوں، ہر چیز میں اپنے لیے خیر لازمی مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر تہجد کے وقت جب آپ دعا کریں گے، آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں آپ اللہ سے اپنے جو سارے مسئلے ہیں وہ آپ اللہ کو بتائیں گے۔ پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے نا تہجد کے وقت، یقین جانیے
آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ تہجد کے نفل بہت ہی خوبصورت نفل ہے۔ یقین جانیے جب آپ پڑھیں گے نا، آپ خود کہیں گے کہ مجھے دل کا سکون ملا ہے۔ تہجد، میں کہتی ہوں کہ تہجد دل کا سکون ہے، بہترین نفل ہے۔ زندگی میں آپ اس کو شامل کر لیجئے، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کی ساری دلی خواہشات پوری ہونے لگیں گی۔ ایک بار آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ آپ اس کو فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے ہی پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو جتنا چاہے آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کی نفل جب آپ پڑھیں گے نا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح بہترین طریقے سے خیر و عافیت کے ساتھ، خوبصورت چیزوں کے ساتھ آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسئلے ہر کسی کے زندگی میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تھک ہار کر اس کو جو ہے ہم اپنے ہار مان لیں کہ بس اب یہی ہونا تھا، یہی ہو گیا۔ بالکل نہیں، مسئلے آئے ہیں، آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہے، آپ کو ہمت دکھانی ہے کہ چلو یہ مسئلہ تو آیا ہے، اب اس کے ساتھ کیسے لڑے، اس کا حل کیسے نکالیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر مسئلہ، ہر مصیبت اپنے ساتھ حل لے کے آتی ہے۔ آپ جب اس کا حل نکالیں گے، اس طرح پھر اگر آپ کے سامنے دوسرا مسئلہ آئے گا تو آپ ڈگمگائیں گے، آپ ڈریں گے نہیں، بلکہ آپ اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ہمیں ایسا انسان بننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ڈرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے بے اولاد جوڑوں کے لیے شاندار وظیفہ۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ 40 دن تک پڑھنا ہے، انشاءاللہ اولاد پیدا ہوگی۔ آزمودہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے جو یہاں پر اسکرین پر مینشن ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اگر اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بعد میں بھول جائیں گے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا جوڑا ہے جس کو آپ یہ وظیفہ شیئر کر سکتے ہیں، اس سے وہ پڑھیں گے، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے ارد گرد کوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ لازمی شیئر کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو آگے شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا، اور مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے کہ میں اور کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔